پیارے بچوں، ایک گاؤں میں ایک گائے رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی اچھے مزاج کی تھی، دوسرے جانوروں کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنہا چارہ چر رہی تھی، تبھی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس گائے پر پڑی۔ موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ شیر کافی بھوکا بھی تھا، ایک دم سے گائے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر کا پنجہ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گائے نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دیر رک جائیے اور میری باتیں اطمینان اور صبر کے ساتھ سنیے۔ گھر کے پاس میرا چھوٹا بچڑا ہے، اسے پیدا ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، وہ ابھی گھاس چرنا بھی نہیں جانتا، وہ نہایت ہی معصوم ہے۔ میں چارے کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میں اپنے لال کو پیٹ بھر دودھ پلا کے اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھے برے کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں، تب مجھے آپ آرام سے کھا لینا۔ گائے یہ کہہ کر شیر سے گزارش کرنے لگی، اور گائے کی باتیں سن کر شیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ واہ، کیا کہانی سنا رہی ہو! گھر جا کر بچے کو دودھ پلا کر واپس آؤ گی تم؟ کیا سمجھتی ہو جنگل میں رہتا ہوں، میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ شیر کی باتیں سن کر گائے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں جھوٹ بولنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے، ہر کسی کو اچانک موت کا سامنا کرنا ہے۔ میں سمجھوں گی میری موت کا وقت ابھی آ چکا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، آپ کے کام آؤں گی۔ میں زندہ رہ کر بھی دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہوں، لیکن ایک بات ہے، مجھے موت کا ہرگز خوف نہیں۔ جب آپ نے پنجہ مارا تھا میں تبھی اپنی زندگی سے امید ہار گئی تھی۔ آپ میرے معصوم بچے کے بارے میں کچھ غور فرمائیں، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کل سے اسے اپنی زندگی خود جینا ہے۔ میں اسے اچھے برے اور دنیا کے بارے میں کچھ بتا کر واپس آتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بھوک دور کر کے اور اسے جی بھر کے دیکھ لوں۔ اس کے بعد آپ مجھے کھا لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں گائے نے پوری ایمانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھی۔ شیر کہنے لگا، انسانوں میں پھلنے پھولنے والے جانور ہو تم، تمہاری باتوں پر کیسے یقین کر لوں؟ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، تم نے میرے سامنے گزارش کی ہے تو میں تمہیں ایک موقع ضرور دیتا ہوں۔ گاؤں میں رہنے والے تم جیسے جانوروں میں کتنی سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے یہ بھی دیکھوں گا۔ چلو جاؤ اور جا کر واپس آؤ۔ گائے جلدی جلدی گھر واپس گئی اور بچے کو پیٹ بھر دودھ پلایا اور اس کے جسم کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی، اور درد بھری آنکھوں سے گائے نے بچڑے سے کہا، میرے پیارے، اچھی زندگی گزارنا، سب سے محبت اور پیار سے پیش آنا، اور ساتھیوں سے دوستی رکھنا، اور اپنی بات پر قائم رہنا، اور کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز مت بولنا۔ گائے یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد دل پہ پتھر لیے جنگل کی جانب بڑھنے لگی۔ شیر بے صبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ گائے کو واپس اپنی جانب آتا دیکھ کر شیر تعجب سے حیرت میں پڑ گیا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ گائے کتنی ایماندار ہے، وعدے کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت عظیم ہے۔ ایسی عظیم اور ایماندار گائے کو ماروں گا تو یقیناً مجھے گناہ ہوگا۔ شیر ذہن میں سوچنے لگا۔ گائے کے قریب آتے ہی شیر نے کہا، اے عظمت والی گائے، تم کتنی ایماندار ہو! وعدہ پورا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔
और मेरी भूख मिटाने के लिए वापस आ गए। अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो यकीनन मैं बड़ा गुनाहगार हो जाऊंगा। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी भूख किसी और तरीके से मिटा लूंगा। तुम घर जाओ और घर जाकर अपने बच्चे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारो। ये सुनकर गाय खुशी खुशी घर वापस आ गई और अपने बच्चे के साथ रहने लगी। जी तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा कि कितनी भी आजमाइश हमारे सामने क्यों ना आए, आखिरकार सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है।